بتاتے ہیں اسلام کی یہ خوبی، کہتے ہیں بھائی دکھاؤ کہیں دنیا میں ہے؟ نہیں بھائی وہ تو 1400 برس پہلے جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے. تو کون سنے گا آپ کی بات؟ دکھاؤ کہیں، نافذ کرو کہیں، مثال پیش کرو کہیں. میں نے آپ کو سنایا تھا پسر اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال دورہ کر کے آئے تھے. سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں، جو پہلے USSR میں تھیں اب اس سے علیحدہ ہو گئی ہیں، سب آزاد ہیں، اور ان میں چاہے ان کی اپنی اپنی زبانیں اور ہیں، ازبک ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ فارسی سب جانتے ہیں. وہاں پر علامہ اقبال کا فارسی کا کلام 2/3 کلام تو فارسی میں عام. تو پسر اقبال کی جو آؤ بھگت وہاں ہوئی ہے. اقبال لاہوری کا بیٹا ہے. لیکن وہ کہا مجھ سے ڈاکٹر جاوید اقبال، جہاں میں گیا مجھ سے ایک بات کہی، وی نیڈ اے ماڈل، شو اس اے ماڈل آف اسلامک اسٹیٹ، وی آر ریڈی ٹو ایکسپٹ. دی سعودی ماڈل از ناٹ ایکسپٹیبل ٹو اس، اٹ از بیسڈ آن monarchy، بادشاہت پر ہے، ملوکیت پر بیسڈ ہے. The Iranian model is also not acceptable to us. It is based on theocracy. یہ مولویوں کی حکومت ہے. اسلامک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ کا نمونہ ہمیں دکھا دو. ہم سب کے سب جو ہے لبیک کہیں. تو اگر کہیں دنیا میں ایک جگہ بھی وہ اسلامی نظام کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے، اتمام حجت ہو جائے گی، اور یہ فرض کفایہ ہو جائے گا پوری امت کی طرف سے. جیسے کسی مسلمان کی نماز جنازہ چند لوگ بھی پڑھ لیں تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے فرض. کوئی بھی نہ پڑھے تو پوری آبادی گناہ گار ہوگی. اسی طرح جب پوری دنیا میں کہیں اسلام نہیں ہے تو پوری امت گناہ گار ہے، مجرم ہے. اور اگر کہیں ایک جگہ بھی سائزیبل ملک میں آپ وہ نظام دکھا دیں تو فرض کفایہ ہو جائے گا. پھر دنیا لپکے گی اس کی طرف، دوڑے گی. اس کے بعد ہوگا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اس کے بعد وہ کیفیت ہو جائے گی جس کا نقشہ اقبال نے کھینچا ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. یہ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں، خاک حرم پر اپنی جبین دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ عالم انسانیت کو یہ پیغام سجود دوبارہ یاد آ جائے گا، اور جبیں جو ہے پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور کیا ہو جائے گی؟ آخری شعر اس نظم کا ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. لا الہ الا اللہ ان الحکم الا للہ. یہ پورے اس روئے ارضی کے اوپر ہو کر رہے گا. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے، پہلے کسی ایک ملک میں کر دو، پھر وہ گلوبلائز ہو جائے گا. آج کی دنیا گلوبلائزیشن کی طرف تو خود ہی جا رہی ہے. یا باطل گلوبلائز ہو رہا ہے یا حق گلوبلائز ہوگا. اب دنیا جو ہے وہ محدود جو ہے سرحدوں میں رہنے والا مسئلہ ختم ہو چکا. نیشن سٹیٹ کا تصور اب جو ہے ختم ہو چکا، معدوم ہو چکا ہے. یہ لکیریں رہ جائیں گی. ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی، اور جو بھی ہوں گی گلوبلائزیشن کے بعد آپ کو معلوم ہے، اور کہتے بھی ہیں، صحیح کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ تو ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. اچھا یہ سب ہو کر رہے گا. اب میں 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، پہلے بھی بہت دفعہ سنائی. حضرت ثوبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، مولا کہلاتے ہیں. ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی روایت ہے یہ، اور یہ مسلم شریف میں ہے، کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا، ان اللہ یرفع، ان اللہ زوالی الارض. اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو طے کر دیا، لپیٹ دیا. فرائض و مشارقہ و مغاربہ، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا. سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو لپیٹ کر دکھا دیے گئے مجھے. یہ ہونا ہے، ہو کر رہنا ہے. یہ صادق والمصدوق ان کا فرمان ہے. یہ پیشین گوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہو کر رہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل کی، حضرت مقداد ابن الاسود سے. اس میں صرف ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں. زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا گھر رہے گا، نہ کوئی کمبل رہے گا، کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں کہ اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. یہ ہو کر رہے گا. یہ شدنی ہے. اس کتاب میں جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے
سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل، اس میں اس کی احادیث جو ہیں تخریج کے ساتھ اور پورے متن کے ساتھ موجود ہیں۔ اب تیسری بات ہے، یہ اب جملہ معترضہ سمجھ لیجئے، ایک حسرت کے ساتھ اب 14 اگست آیا چاہتا ہے، حسرت آمیز ہے، پاکستان اسی مقصد سے اور اسی نعرے سے حاصل کیا گیا۔ علامہ اقبال نے خواب دیکھا 1930 کے اپنے خطبہ الہ آباد میں کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں اٹس ڈیسٹنی، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہو کر رہے گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے دور ملوکیت میں، یہ جو خلفاء کہلاتے تھے نام نہاد بنو امیہ کے، اور خلفاء کہلاتے تھے نام نہاد بنو عباس کے، اور خلفاء کہلاتے تھے ترک، یہ خلفاء تو نہیں تھے، بادشاہ تھے، ملوکیت۔ اس ملوکیت کے دور میں جو اسلامی تاریخ اس دور کی جو ہے وہ کیا واقعی ایسی ہے کہ دنیا کے سامنے ہم اپنے اعتماد کے ساتھ پیش کر سکیں؟ چاہے یہ حادثہ کربلا، واقعہ ہررا، سینکڑوں تابعین کو قتل کیا جانا حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں، ایک باتیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا کے سامنے جو ہے یہ اپنا پیٹ کھول سکیں، یہ تاریخ۔ تو اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے لگ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کی ایک تصویر، یعنی اس سے پہلے خلافت راشدہ کا نظام تھا، اس کو ہم قائم کریں۔ اسی کو پھر علامہ اقبال نے 1932 میں، یہ سن مجھے بہت پسند ہے، میری اپنا پیدائش کا سن ہے، اسی سن میں گئے تھے علامہ اقبال گول بیس کانفرنس کے لیے لندن۔ وہاں اس وقت صرف مسٹر جناح تھے، وہ مسٹر جناح، وہ قائد اعظم نہیں ابھی بنے تھے، وہ ہندوستان کی سیاست سے مایوس ہو کر جا کر بیٹھ گئے تھے، وکالت شروع کی تھی۔ وہاں یہی انجیکشن اقبال نے، میں تو کہا کرتا ہوں جیسے کہ رومی اور شمس تبریز کا معاملہ ہے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ مسٹر محمد علی جناح قائد اعظم نہیں بن سکتا تھا اگر اقبال نے یہ انجیکشن نہ اسے لگایا ہوتا۔ یہ شمس تبریز ہے جس نے مولوی کو مولانا روم بنا دیا تھا، مولائے روم، اسی نے مسٹر محمد علی جناح کو قائد اعظم بنایا۔ چنانچہ پھر وہ واپس آئے ہیں، پھر وہ مسلم لیگ کے تاحیات صدر بنائے گئے، پھر انہوں نے 10 برس تک اسلام کی قوالی گائی ہے، اسلام کی قوالی تکرار کے ساتھ پورے 10 برس، تب پاکستان وجود میں آیا۔ اور یہی کہا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کرتے، دنیا دیکھ لے یہ اسلام۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم اس میں بری طرح ناکام رہے۔ اب تو ابھی مجھ سے جیو ٹی وی والوں نے چھوٹا سا 2-4 منٹ کا جو ہے وہ انٹرویو لیا ہے 14 اگست کے حوالے سے۔ میں نے اس میں کہا ہے کہ اب تو جیسے کسی نے کہا تھا، اقبال نے شاید کہا تھا، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ یہ ہلال عید جو آتا ہے ہم پر ہنستا ہے، یہ روزے رکھے ہیں انہوں نے، روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولتے رہے، روزہ رکھتے ہوئے سودی لین دین کرتے رہے، روزہ رکھتے ہوئے جو غیبتیں کرتے رہے، یہ روزے تھے جو اب عید منانے جا رہے ہیں شوق سے۔ ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے، اسی طرح یہ عید الاستقلال جسے آپ نے کہا یہ اب ہماری ہنسی اڑاتی ہے۔ یہ اس لیے پاکستان بنایا تھا، یہ ہے وہ پاکستان جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اور جناح نے دکھایا تھا خواب۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہم اس میں بری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں۔ چنانچہ تلخ ترین بات ہے، یہ اپنا جواز کھو چکا ہے، اور اب اس کا وجود اور اس کا بقا تک بھی نہایت مخدوش ہے۔ یہ تقریر بھی 3.5 سال پہلے میں اسی جگہ پر کر چکا ہوں۔ پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات، صرف ایک ہفتے بعد کی تھی میں نے، 22 فروری کو کی تھی وہ، کہ موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کیا ہے۔ دین کی حیثیت سے فوری طور پر اور مستقبل قریب میں اسلام کا کوئی مستقبل نہیں، ہاں مذہب کی حیثیت سے زندہ رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، جاؤ مسجدوں کو رکھو روزے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، نظام ہمارا ہوگا، یہ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہمارا ہوگا۔ اسی طریقے سے میں نے ایک ہفتے بعد 29 فروری کو اسی سال تقریر کی تھی، پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات۔ یہ دونوں کتابچے اور
موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل یہ ایک